یونس علیہ الصلاۃ والسلام موصل نینوا کے مقام پر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ کہہ کر قوم سے نکل گئے، اس علاقے سے باہر نکل گئے کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو پیچھے بستی کے چند لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو یہ خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انبیاء کے پہلے قصے جو ہمیں پتہ ہے، نبی کی بات کو نہ ماننے پہ اللہ فوراً عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ میرے اللہ کا نظام چلنا تھا، میرے اللہ نے ایک آزمائش میں اپنے مقرب نبی کو ایک آزمائش میں مبتلا کرنا تھا۔ تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے، مختلف روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 دن رہے، کوئی کہتے ہیں 10 دن رہے، کوئی کہتے ہیں 40 دن رہے، مختلف روایات۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آواز ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جا کے ٹکرائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس قصے میں کچھ سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب قوم اکٹھی ہو کے ان کو یہ احساس ہو جائے، اکٹھی ہو کے اللہ سے معافی مانگے، تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی میرا رب معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سنائیں گے۔ یہ بھی ان قصوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہم سنا چکے، اور اس سے پہلے اور قصے آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک تقریباً 12-13 قصے اس سے پہلے ہم انبیاء کے سنا چکے ہیں۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام موصل نینوا کے مقام پر نبی بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو 1,00,000 قوم کے طرف بھیجا تھا۔ جس قوم کی طرف یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، کہ نینوا کا علاقہ تھا، تو 1,00,000 قوم تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ بھرپور محنت کے باوجود جب قوم نہیں مانی، تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام آخر کار تنگ آ کے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اس قوم پہ عذاب لیا، یہ تیری بات کو نہیں مانتے، اور قوم سے دل برداشتہ ہو کے یہ کہہ کر قوم سے نکل گئے، اس علاقے سے باہر نکل گئے کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ کہہ کے سمندر کی جانب نکل گئے کہ سمندر میں کشتی پہ سفر کروں گا اور کسی اور علاقے میں چلا جاؤں گا، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جیسے ہی یونس علیہ الصلاۃ والسلام اس علاقے سے نکلے ہیں، تو پیچھے بستی کے چند لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو یہ خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انبیاء کے پہلے قصے جو ہمیں پتہ ہیں، جو انبیاء کے واقعات ہمیں پتہ ہیں، نبی کی نافرمانی پہ، نبی کی بات کو نہ ماننے پہ اللہ فوراً عذاب مسلط کرتا ہے، اور اب نبی ناراض ہو کے یونس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے ہیں، تحقیق 3 دن کے بعد ہم پر اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ انہوں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا۔ ساری قوم جب اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رونا دھونا کرو، یونس تو ہے نہیں کہ ہم ان کو کہیں۔ تو روایت میں آتا ہے سارے کے سارے شہر سے باہر نکلے، اور میدانوں میں انہوں نے جانوروں کو ایک طرف کیا، عورتوں کو ایک طرف کیا، مرد ایک طرف ہو گئے، بچے ایک طرف ہو گئے، اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہاں تک کہ سب بچے، سب خواتین، اور ایک روایت میں ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھیڑ اور بکریوں کی بھی آوازیں ایسی تھی کہ جیسے وہ بھی اللہ سے رو رو کے مانگ رہی ہیں کہ ہماری قوم پہ ہم پر عذاب مسلط نہ کرنا۔ تو اللہ نے ان کی اس دعا کو، ان کی اس ندا کو قبول کیا ہے آسمانوں پہ، اور عذاب کو ان سے ٹالا ہے۔ میرا رب ایک بتا رہا تھا، میرا رب ایک قصہ سنا رہا ہے۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو
یہ اللہ نے بتایا کہ وہ کیوں اس بستی کو چھوڑ کے نکلے ہیں، اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ آزمائش میں مبتلا کیا کہ جب وہ سمندر میں کشتی پہ سوار ہوئے تو جیسے ہی سمندر کے درمیان میں پہنچے ہیں تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور کشتی کے تمام سواروں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لگتا ہے کشتی ڈوب جائے گی، لگتا ہے کشتی میں کوئی ایسا ہے جس پر اللہ ناراض ہے۔ اللہ ناراض نہیں تھا، اللہ اپنے انبیاء پہ کیسے معاذ اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ اس امت کو بھی سبق دے رہا تھا، اس امت کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ جب اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے رو رو کے تو میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پچھلی قوموں نے اللہ سے معافی ہی نہیں مانگی، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ جب ساری قوم اور اکثر قوم اکٹھی ہو کے معافی مانگتی ہے، معافی طلب کرتی ہے تو میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کشتی میں تھے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، تو کشتی والوں نے کہا کہ کسی ایک کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا، تو قرہ ڈالا کہ کون سمندر میں جائے۔ یونس علیہ السلام معروف تھے اور سب کے نزدیک برگزیدہ بزرگ تھے اور اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام جب قرہ ڈالا گیا تو قرے میں نام یونس کا نکلا علیہ السلام، تو انہوں نے کہا میں چھلانگ مار دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ قرہ غلط ہو سکتا ہے، کسی اور پھر دوبارہ قرہ ڈالتے ہیں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ قرہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ قرہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ میرے اللہ کا نظام چلنا تھا، میرے اللہ نے ایک آزمائش میں اپنے مقرب نبی کو ایک آزمائش میں مبتلا کرنا تھا۔ تو ایک مچھلی کو حکم ہوا، بحیرہ روم کی طرف سے ایک مچھلی کو حکم ہوا، سمندر کی تہوں میں سے وہ اس جگہ پر آئی، اور وہ بہت بڑی مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی۔ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اپنے اندر لے لیا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں جا رہے تھے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہڈیاں محفوظ رہیں گی، ہڈیاں محفوظ رہیں گی اور گوشت محفوظ رہے گا، کہ ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ان آزمائش کے طور پہ وہ اندر رہیں گے، نہ ہڈی کو نقصان ہوگا نہ گوشت کو نقصان ہوگا۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے، مختلف روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 دن رہے، کوئی کہتے ہیں 10 دن رہے، کوئی کہتے ہیں 40 دن رہے، مختلف روایات۔ جتنے دن بھی وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تو اندھیرا، انہوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے، وہ سمجھنے لگے میں فوت ہو گیا ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں میں زندہ ہوں، میں کسی اندھیرے والی جگہ میں ہوں، میں تو مچھلی کے پیٹ میں ہوں، اور مچھلی ان کو اللہ کے حکم سے سمندروں کی تہوں میں لے گئی، اور یونس علیہ السلام سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے اندھیرے میں، 3 اندھیروں میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو 40 دن یا کم و بیش جتنے دن بھی رکھا ہے، اور پھر ان اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ کو پکارا ہے۔ وہ مستقل اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ اللہ سے استغفار کر رہے تھے، اللہ کو یاد کرتے رہے جتنا دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک دعا سے اللہ کو پکارا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو پڑھا ہے اور پکارا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں سے یہ آواز آئی ہے، بڑی ضعیف آواز ہے، کمزور آواز ہے، ایک مسکین اور ایک آزمائش میں مبتلا شخص کی آواز ہے، یونس علیہ السلام کی یہ آواز۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے جا کے ٹکرائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی نہیں ہے معاف کرنے والا، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے میری معافی کو قبول کر لے۔ عرش کے نیچے جا کے یہ ٹکرائی ہے، تو فرشتوں نے کہا اللہ سے، یا اللہ
کوئی مانوس آواز لگتی ہے، کوئی جانی پہچانی ضعیف سی آواز ہے، کمزور آواز ہے۔ تو میرے رب نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں اس آواز کو پہچانا نہیں ہے؟ یہ یونس علیہ السلام میرے بندے میرے نبی کی آواز ہے۔ تو فرشتے بے ساختہ بول اٹھے، کہنے لگے یا اللہ، یہ یونس وہ ہے جو ہر پریشانی اور ہر خوشی میں تجھے بلاتا رہا، یہ تنگی اور فراقی میں تیری عبادت کرتا رہا اور تجھ سے مدد مانگتا رہا۔ یہ آواز تو ہم نے پہلے کئی مرتبہ سنی ہے، کیا تو اپنے بندے کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا تو اپنے نبی رسول کی مدد نہیں کرے گا؟ فاستجبنا لہ، اللہ نے کہا ضرور کریں گے۔ اور ہم اس طرح سے ہم نے پھر اس کی آواز کو سنا اور ہم نے اس کو اس غم پریشانی میں سے نکالا، اور ہم ایمان والوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو اس قصے کی بدولت اللہ نے عرش کے خزانے سے ہمیں ایک خزانہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اتنی قیمتی دعا ہے، اتنی قیمتی دعا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی غم میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا اللہ سے مانگ لے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کی مدد کے لیے آئے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان کو سلام کیا، السلام علیکم، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کے دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ آگے گزرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے عمر کو سلام کیا، السلام علیکم، تو عمر نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو سعد کہنے لگے، کیا کوئی تبدیلی رونما ہو گئی ہے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد؟ میں نے عثمان کو سلام کیا ہے اور اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب نہ دینے اتنی سی بات پر وہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ غلط ہوا ہے، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اٹھ کر آئے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تیرے بھائی مومن نے تجھے سلام کیا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتہ لگا، میں اپنی سوچ میں مصروف تھا، میں ایک حدیث کو سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ایک دعا بتائی تھی اور اس دعا کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ایمان والا، جو کوئی ایمان والی پریشانی اور حاجت کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لے گی، مانگ لے گی، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ مجھے وہ حدیث یاد نہیں آ رہی، کچھ تھوڑی بہت مجھے وہ بھول رہی ہے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بتاؤں تجھے، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ دعا سنی ہے اور میں نے وہ حدیث سنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا سے مانگے گا، جو اللہ سے یہ دعا پڑھ کے مانگے گا، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ اس کی پریشانی کو دور ضرور کرے گا، اللہ اس کے غم اور ہم کو دور کرے گا، ہٹائے گا، اللہ اس کی مدد کے لیے آئے گا۔ تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کا شکر ادا کیا۔ اور ہمارے لیے یونس علیہ السلام کے اس قصے میں کچھ سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب قوم اکٹھی ہو کے ان کو یہ احساس ہو جائے، اکٹھی ہو کے اللہ سے معافی مانگے، تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی میرا رب معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ سے مانگے دل سے، اللہ سے مانگے پورے احساس ندامت کے ساتھ، اور یہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، لا الہ الا انت، تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ظلم والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ تو میرے اللہ نے فیصلہ اتارا کہ میں نے معاف کیا، اور پھر
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فیصلہ ہے کہ جو اس طرح سے اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کی دعا پہ لبیک کہے گا اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔